السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مہینے جو ہے یہ 12 مہینے ہیں جو کتاب اللہ میں اسی دن سے لکھا ہوا ہے جس دن زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے یہ مبارک ہے، باعزت ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینے میں انسان کو چاہیے کہ نیک کام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کو حکم دیا ان کاموں کو کرنا چاہیے، نہ کسی جان کو نقصان پہنچانا چاہیے، نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا چاہیے، نہ کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ان احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ کسی کو قتل کرنا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، جو شخص کسی انصاف پرور کو بچا لیتا ہے، بخش دیتا ہے، گویا کہ وہ پوری زندگی پورے انسانیت کو بخش دیتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے ہمیشہ انصاف قائم کرنا چاہیے، کسی کے جان، کسی کے مال، کسی کی عزت و آبرو کو نہیں لوٹنا چاہیے بلکہ ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ آج قوم میں طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے رسمیں اس میں چھا گیا ہے جو انسان کو دین سے دور کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو دین سے بگاڑ رہا ہے، دین میں بگاڑ رہا ہے۔ اور اس وجہ سے میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا پکڑ ہو جائے گا ایسے لوگوں پر جو دین چھوڑ کر کے دوسرے کو دین اختیار کر لیا۔ شیطان کا یہ بہت بڑا چال ہے، جب انسان مسلمان نیک کام کرتا ہے یا اسی طرح گناہ کرتا ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے بہت سارے گناہ کروا دے، لیکن ایک وقت آتا وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو پھر شیطان کو بہت ناراضگی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اتنے محنت سے اسے گناہ کروائے تھے لیکن یہ نیکی کر کے تمام کے تمام گناہ مٹا لیا۔ اب کیسے ہوگا؟ اس وقت شیطان چال چلتا ہے، یہ انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ غلط کام کرواتا ہے، غلط رسمیں وجود میں لاتا ہے۔ اسی رسموں میں سے ایک رسم یہ ہے کہ کونڈے منوانا، کیونکہ یہ رجب المرجب ہے، یہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے غلط رسومات چھا گیا ہے۔ کونڈا یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے نام سے کونڈا منوایا جاتا ہے۔ کہتے ایک لکڑہارے کی بیوی تھی، انہوں نے سنی کہ امام جعفر صادق فرما رہے تھے جو شخص 22 رجب المرجب کو کونڈا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعا قبول ہوگی، اور جو شخص نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا نہیں قبول کریں گے، ان کے گھر میں بگاڑ آ جائے گا۔ وہ لکڑہارے کی بیوی آئی اور کونڈا کر رہی، اور کونڈا کرنے کے بعد اس کا شوہر مالدار ہو گیا۔ ایک وزیر کی بیوی تھی، وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی وزارت ختم ہو گئی، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے پھر بعد میں کرنے لگی تو وہ وزارت پھر سے واپس آئے گی، مالدار ہو گئی۔ یہ بہانہ لگاتا ہے امام جعفر صادق سے یہ ثابت ہے۔ یاد رکھیے دوستو 22 رجب المرجب کو کہیں سے کونڈا کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی احادیث میں کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ حضرات جو صحابہ کا دشمن ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ سے بغض رکھتے، حسد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ بنایا ہوا ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بزرگ صحابی ہے، جو کاتب وحی ہے، وحی کے لکھنے والے صحابہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس دن ان کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کی خوشی میں، ان کے انتقال کے خوشی میں یہ شیعہ حضرات یہ بغض و حسد رکھنے والے صحابہ سے یہ اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اور یہ لوگوں کو عام کر دیا کہ اس دن امام جعفر صادق رحم اللہ نے اس دن یہ کام کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کونڈا منوانے کے لیے اور مٹھائیاں بناؤ، اس دن پوری پوا بناؤ اور اس میں تو لوگوں کو بانٹو۔ حالانکہ دیکھیے یہ واقعہ کو کہاں سے انہوں نے گھوٹالا کیا۔ یہ گھوٹالا یہ تھا کہ ان کا اصل بغض و حسد تھا صحابہ کرام سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ایک واقعہ اس میں ملا دیا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس دن بولے تھے کہ وہ کونڈا کرو، اس سے تمہیں گھر میں برکت ہوگی، تمہارا شوہر مالدار ہو جائے گا۔ آج لوگ اس طرح منا رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اے میری ماں و بہنوں، آپ اگر چھوڑ دیجئے گا، یہ آپ کو فاطمہ والی سیرت اختیار کرنا ہے، حضرت عائشہ والی سیرت اختیار کرنا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبح سے لے
کر کل صبح تک 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں. ان میں سے وہ اعمال یہ ہے کہ آپ صبح میں فجر کی نماز پڑھیے, پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا چاشت کی نماز پڑھ لیجیے, اشراق کی نماز پڑھ لیجیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز پڑھیے. اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو تہجد کی نماز پڑھ لیجیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پورے وقت کو گھیر دیا اللہ کی عبادت کرنے میں. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت جو 5 وقتہ نماز ہے اس کی عبادت کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ کہلائیں گے, سب سے بڑے عابد کہلائیں گے. آج ہم اپنی عبادت کو چھوڑ کر کے, اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کے طریقہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ مولویوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے. ہمیں ایسے لوگوں کا طریقہ نہیں لینا ہے, ہمیں صحابہ کا طریقہ لینا ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے. جتنے رسومات ہے, جتنے بدعات ہے, ان بدعات سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اس وجہ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ رجب کے جو یہ کونڈے والی ہے یا کسی اور طرح جو رسومات ہے نماز پڑھنے, کسی طرح کوئی ثابت نہیں ہے رجب میں اتنی نماز پڑھیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں شب معراج جو ہے شب قدر سے افضل ہے. توبہ توبہ, نعوذ باللہ. ایسے شخص بھی انسان جب سمجھتا نہیں دین کو تو جو چاہتا وہ بک دیتا ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے نہ تو 27ویں تاریخ کو خاص طور پر روزہ رکھے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 13, 14, 15 ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا. ہم بھی ہر ماہ کے 3 روزہ رکھیں گے, اور اس ایسے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں اور خوشو خضوع کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عالمی پیغام سے آپ تمام تک یہی پیغام ہے, آپ اس کو بھی سنیے, اس پر عمل کیجیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے تاکہ اس سے فائدہ عام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.